بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس۔ ہمارا ٹاپک ہے تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید کے آداب پیج نمبر ہے 24۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی تھی۔ اس کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ 5th کلاس اب ہم سبق کی طرف پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں اس کے آداب کیا ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے کہ قرآن کا لفظ قرأ سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ ہوتا ہے اخذ کیا گیا ہے، لیا گیا ہے یا چنا گیا ہے۔ قرآن کا لفظ قرأ یعنی قرأ سے ماخوذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی کہ قرآن مجید کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ واحد جامع کتاب ہے۔ جامعہ یعنی مجموعہ ہے، یعنی سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی وہ واحد جامعہ کتاب ہے جس میں ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن اور کھلی کتاب آئی ہے۔ کیا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن اور کھلی کتاب آئی ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہے کہ اس روشنی کی اشاعت کرو۔ اشاعت ہوتا ہے پھیلاؤ، یعنی اس روشنی کو پھیلاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتاری گئی، یعنی قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو پھیلاؤ۔ آگے قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم قرآن اتارتے ہیں جو سراپا شفا ہے۔ سراپا شفا یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں شفا ہی شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے باعث رحمت۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید رحمت کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اسے تہس نہس کر دے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا اسے تہس نہس کر دے گا، یعنی کہ وہ تہس نہس ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہے قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ مطلب کہ کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں ہوئے تو ان پر کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک کتنے سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، ابھی تک جس طرح نازل ہوئی تھی سیم اسی طرح قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ کتاب ہے، واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے یہ کتاب اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں یہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید دوسری آسمانی کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ باقی آسمانی کتابیں بھی بہت سی ہیں، جیسے کہ افضل آسمانی کتابیں یہ ہیں قرآن مجید، تورات، زبور، تو ان سب میں سے بھی افضل کتاب ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ اس کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، یعنی اس کی تلاوت سے اجر اور ثواب ملتا ہے، اور باعث نجات بھی، یعنی ہم اگر جو برائیاں کرتے ہیں وہ بھی ہماری میٹ جاتی ہیں۔ اس قرآن پاک پڑھنے سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، انسان کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف، جیسے الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، اگر الف پڑھیں گے اس میں سے ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے کچھ آداب بھی ہیں، آگے قرآن مجید کے آداب ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ نے اس کی بہت اچھی سی ریڈنگ کرنی ہے۔ آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے پیرنٹس کی بھی اس میں ہیلپ لینی ہے،
اور اس ٹاسک کو آپ نے اچھی طرح کمپلیٹ کرنا ہے. سو اللہ حافظ.